السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 375 سے پڑھیں گے اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر جہاں 11 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 26 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر مخاطب متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس، شرمندگی کے ساتھ مروبیت کی بنیاد پر وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے جب پیشی ہوگی، اور کہیں ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سب منظر دیکھ لیے ہیں اور ہم نے سزاؤں، عذابوں، چیخیں، فیصلے سن لیے ہیں، لہذا فارجعنا نعمل صالحا، بس ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین رکھنے والے ہیں مرنے اٹھنے پر، سزا جزا پر۔ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا،
اگر ہم چاہتے ہر جان کو ہدایت عطا کر دیتے، جبراً اگر ہم نیک بنانا چاہتے، کیونکہ یہ قانون نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے، میری سرکار و جناب سے بات سچ ثابت ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھریں گے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، تمام مجرمین جن ہو یا انسان ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم بھرے گی۔ بلکہ وہ کہے گی حل من مزید، جہنم حلم تلا دے، اللہ پوچھیں گے حلم تلا دے، بھر گئی ہو؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور ہے مجرم تو لاؤ۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو جو تم نے بھلایا تمہارے آج کے دن کی ملاقات کو، لقاء کو جو تم بھولے، انا نسیناکم، جس طرح تم نے بلایا ہم نے آپ کو بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اب تم جہنم میں ہمیشہ رہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ایمان رکھتے ہماری آیتوں پر وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب ان آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے یا نصیحت کی جائے گی، خروا سجدا، پھر وہ گر پڑیں گے سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ تسبیحات پاکیزگیاں بیان کریں گے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جو ان کا رب ہے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، الگ ہوا کرتے تھے ان کے پہلو اور کروٹیں، عن المضاجع، بستروں سے الگ ہوا کرتے تھے، اور یدعون ربہم، اپنے رب کو وہ پکارا کرتے تھے، اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے، خوفا و طمعا، جہنم اور عذابوں کا خوف کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، و طمعا، دخول جنت کی تمنا اور خواہش رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، پس کوئی جان نہیں جانتی، پس نہیں جانتی کوئی جان، ما اخفی لہم، جو چھپا دیا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننے والا وہ سامان اور جزائیں، جزاء بما کانوا یعملون، وہ بدلہ ہوگا تمام ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کان جو نافرمان ہے، لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، فلہم جنات المأوی، پس ان کا ٹھکانہ جنات باغات ہوں گے، نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی جو وہ کام کیا کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اللہ کی مقدس کتاب۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے خود فرمایا اس قرآن کے حوالے سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ماہ مکرم، ماہ مبارک آ رہا ہے، اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور بیت العزت میں، آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں سارا قرآن نازل وہاں کیا گیا، اور پھر 23 سالہ نبوت کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں جہاں ضرورت ہوئی 23 سالہ زندگی میں مکمل کیا گیا۔ ساتھ ہی اللہ نے اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کو محفوظ رکھنے کی ضمانت، امانت، اعلان بھی اللہ نے کر دی۔
یہی وہ سلسلے کی کڑی ہے، لوگ حفظ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسی راستے میں وہ سفر کر رہے ہیں، کئی اسی راستے میں ہی فوت ہو رہے ہیں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دوست مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو کالج میں ظہر کی نماز پڑھی، قیلولہ کیا، تو ساتھی کو جگایا تو وہ اللہ اکبر چلا گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی گالی، قیلولہ کر کے سوئے۔ اللہ فرماتے جب تم سوتے ہو نا تمہاری روحیں میرے قبضے میں ہوتی ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جس کو ہم نے مارنا نہیں ہوتا روحیں واپس کر دیتی ہیں، جن کو مارنا ہوتا ہے اندر سوتا ہی سو گیا، چاچرے سوتے ہی سو گئے نا۔ اصل معاملہ کہ پروگرام یہ تھا۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ زندگی گزار کے، موجیں مار کے، حکومتیں کر کے، لوٹ کے، لٹا کے، زندگیاں دوڑے لگا کے، ملک و ملت کی تباہی پھیر کے، جب وہ مر کے اٹھ کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ منظر اللہ نے پیش کیا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ہر امتی، ہر مخاطب، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آج آپ دیکھیں او متبعین رسول، اگر آج تم دیکھو جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو پھر شرمندگی کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہوگا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سارا کچھ پتہ چل گیا، اب پتہ چلا، اب پچھتائے کہ ہو جب چڑیاں چوک گئیں کھیت۔ سورہ ملک کے اندر آتا ہے لو کنا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم سنتے، کاش عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے جو مقصد کی بات تھی وہ نہیں سنی، سارا کچھ سنا، بیوی کی بات، ماں کی بات، ابے کی بات، حکومت کی بات، خبریں جھوٹی سچی، سارے خبر نامے پڑھے، ڈرامے سنے، لوڈو کھیل لی، کبڈیاں، ریسلنگ، سارا کچھ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سمر مر جانے انہوں ایک آسمان کو دیکھ، اور جا کے ہسپتال دیکھ، قبرستان میں جا کے دیکھ، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے علم والے، حسن والے سارے وہاں پڑے ہوئے، ان کو مائیں واضح دیتی، باجیاں، یتیم بچے اس قبر کے اوپر چیخے مارتے ہوئے میں نے دیکھے، ماما میرے پر بستہ نہیں، میرے پاس کتابیں نہیں، میں نے 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی جواب نہیں آتا۔ یہ میں کوئی مصنوعی باتیں نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جو ہے نا یہ چلو چلی کا میلہ جو کہتے ہیں لگا ہوا ہے، کوئی 18 سال کا جا رہا ہے، کوئی 28 سال کا جا رہا ہے، کوئی 38 سال کا جا رہا ہے، کوئی 58 سال کا جا رہا ہے، کوئی 90 سال کا پڑا ہوا ہے، سارے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کو رحم کر دے بابا جی پر۔ یہ ماں جی پڑھی ہوئی ہے، 5 سال ہو گئے، فالج کی مریض ہے، اس کی ضرورت بھی اب کوئی نہیں، مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں سنبھالنے کے لیے، لیکن نہیں، لال و زور۔ کتنے لوگ قوموں میں پڑے ہوئے کئی سال، لیکن روح چل رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ کہیں گے ربنا بصرنا وسمعنا، سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، فرجعنا، ہم واپس بھیج دے ہمیں، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے۔ تو پھر اس کا ترجمہ کیا؟ ہم ترجمہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ کریں گے، سبحان اللہ کا وہ، غریبوں کی پروری کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے، سبحان اللہ، زبان پر کنٹرول کیا کریں گے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، امام اللہ میں فرمایا اچھا پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ نہ ہمارے ہاتھ سے لوگ، نہ قلم سے، نہ فیصلوں سے، نہ نظروں سے محفوظ تو دنیا ہے ہی نہیں، تباہی پھیری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جی فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم یقین کر گئے، اب یقین کر گئے ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، چانند ہو جائیں گے سارے۔
تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے جی، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اگر ہم ہدایت قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جبر و تشدد کے ساتھ ہم نمازی بنانا چاہتے، مومن بنانا چاہتے، حاجی نمازی بنانا چاہتے اور فراڈیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تو ہم نے کر دینا تھا، لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے نظام موت و حیات اس لیے بنایا تاکہ ہم چیک کریں، جج کریں، اس کا امتحان ٹیسٹ لیں، ان میں احسن عملا سب سے اچھا کام کون کرتا ہے، ہم نے اس لیے بنایا۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر و تشدد نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کرنا جائز ہے لیکن سٹا مار کے نیکی کرانا جائز نہیں۔ کن پھڑ لے وہ 5-7 ڈانگا ماریاں، نماز نہیں پڑھی، پڑھ۔ میرے کو شکایت آئی، وہ درویش کار لے گیا پنڈیاں تو رہی ہیں، تو ظاہر و ٹبری نے پھر پکانی ہے سر۔ ایک درویش ڈٹ گیا، ایک بیٹا ہوتا جی میں نہیں پنڈیاں کھانا، لال و زور میں نہیں کھانا۔ کئی دفعہ سانوں شکایت آئی ہیں جی کی کریے، ایک کہندا میں ٹینڈے نہیں کھانے، ایک کہندا میں توریاں نہیں کھانے، ایک کہندا کریلے تے میں ویکھنے بھی نہیں، ایک کہندا اڈول جو شورا بنایا تو میں ہانڈی بن چھڑنی۔ یہ طباع مختلف نے، یہ میں حقیقت میں مذاق نہیں کر رہا، لوگوں رپورٹاں دیتی آندا جی کریے کی، میں کہ 2-3 چیزاں پکاؤ تو یا کھ بھی نہ پکاؤ، صحیح ہو سکتا ہے نا، تو پھر سمجھ لگ جائے گی آپ۔ اچھا اون جناب وہ جلالے چ آ گیا ابا، ایڈا سارا جو ابا ہوئے تو طاقتور بھی ہوئے تو پنڈیاں انہوں کھوا سکتا کہ نہیں؟ آندا کن پھڑ لیا، کن پھڑا کے پنڈیاں رکھیاں کول سوٹا رکھیا، کھا پنڈیاں تیری ایسی تیز، اور روے پٹے ابا میں نہیں کھانے، آندا کھا تیری ایسی تیز۔ یہ مثال میں نے دی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں رب ہوں، الہ ہوں، سچی بات ہے، رزاق ہوں میں، سچی بات ہے، مصور ہوں، سچی بات ہے، میں سارق طرح سچی بات ہے، لیکن میں تکے نال نہیں منوانا۔ تو مکرہا، مان جو خوشی ہوئی ٹھیک ہے، ویسے مجھے منوانا آتا ہے، اللہ نے منوا کے بتایا بھی ہے۔ جناب ابراہیم سے پوچھتا ہے کون؟ نمرود، اچھا جی تہاڈا رب کون ہے؟ وہ خود رب بنا ہوا تھا، تو جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ جو زندہ بھی کرتا ہے فوت بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا احیی و امید، یہ کام تو دونوں میں بھی کر سکتا ہوں۔ جناب خلیل الرحمن فرماتے بڑا ڈنگر ہے، میں سمجھے شاید سیانا ہوگا۔ اب رسالت کی دلیل پیش کی، پہلے سادی دلیل تھی، عام کونی دلیل تھی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب فوت بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر گیٹس ہیں تو رب ہے، تیرا ایسے سچکا چلتا ہے تو سویرے سورج کو مغرب سے چڑھانا ہے، بس ہو گئی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، دندان شکن جواب آیا، پھر ترلیں تے گل آ گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مچھر دی لائی ڈیوٹی، ادھر آؤ مچھرا، اور کن ٹوٹیا، مچھر بھی کن ٹوٹے ہو سکتے ہیں، اجی حکم فرماؤ، لبیک، فرمایا اے ظالم کی ناساں جو داخل ہو کے تے مغز حرام تے جا کے مورچہ بنا کے تے توحید دا جھنڈا کاٹ دیا۔ تے علامہ مشور صاحب نے پھر لائی ڈائی، علاتول جا کے اتنے جا گیڑا لایا، جس لئے بخار شروع ہو گئی، افراتفری پہ گئی، مالشی سدو ہے، وہ آندا جی مالشی لب لگو، فلانے اڈے تو پتہ کرو، فلانے اڈے تو پتہ کرو، انہیں چنان دے ادھر آؤ تو کھرک کر رہے تھے، وہ خارشیں کام نہ بنا، آندا ذرا رگڑا صحیح طرح، وہ چولا جا زور لا، وہ چھتر مروا کے اللہ تعالیٰ نے مار چھڑے۔ ایک پلوان بنیا مچھر دا مقابلہ، لوگ آدھے نے کافر آکھے مچھراں دیاں مثالاں تے مکھیاں دیاں مثالاں اللہ نے قرآن کیوں دیتی ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں سمجھانا سے دیتی ہیں، کیوں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر آپ سے حلوہ چھین کے لے جائے، وہ اینو سو نہیں لیں دی،
تساں حلوہ بنا کے رکھو، آئے گی ڈائی مار کے تو اتوں کھو کے لے جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں تو انو سمجھ لگے پامیں نہ لگے، اللہ نے فرمایا وہ چھین کے لے جاتی ہے۔ ہی یسلبہم الذباب شیئا، کچھ جنی وہ ہے وہ طاقت تے تسی سارے رل کے لا یستنقذوہ، تسی سارے مل کے فوجی، پولیس، سی پی او، ڈی پی او، شیخ الحدیث، پیر، فقیر، کن ٹوٹے، سارے رل کے دم کرنے والے، کبڈیاں کھیلنے والے، پلوانیاں کرنے والے تے سوٹاں ریسلنگ کرنا، سارے پیچھے چڑھ جاؤ۔ سمجھ لگی؟ تے اللہ نے فرمایا لا یستنقذوہ، تم اسے چھڑا نہیں سکتے۔ کسی محقق نے لکھا ہے فوری طور پہ اگر کوئی مکھی گرفتار ہو جائے، پکڑی جائے، کئی بندے مکھی بڑی جلدی پھڑ لے، اس طرح کر دیں مکھی پھڑ لیں، مکھی گرفتار ہو گئی۔ ہوں اللہ نے اعلان کیا تو ہم چھڑا نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مکھی کے منہ میں نے وہ کیمیکل بنایا جو چیز چپک جاتی ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو حلوہ مکھی نے چھینا تھا، گرفتار ہونے کے بعد تم اپنا حلوہ وہاں تلاش ہی نہیں کر سکتے، حلوہ رہا ہی نہیں۔ یہ چھڑانا کی قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ ایک کرنی والی سرکار نے، ایک سیلی سرکار نے، ایک دمڑی والی سرکار نے، ایک کام والی سرکار نے، ایک ویسے سرکار نے نا سرکار تے پنڈی والے چنگ لگے پھرتے ہیں، چنگ والے لاہور تے لاہور والے ملتان، افرا تفری دا عالم پیا۔ انہوں نے اتوں کھ نہیں لبا، انہوں نے اتوں کچھ نہیں لبا، ملتان والے اتوں کچھ نہیں لبا تے سارے روندے۔ اللہ فرمایا مرو میرے دروازے تک، سارا کچھ لبنا تے اتوں لبنا۔ اللہ کی اعلان کروایا، اللہ نے رسول پاک فرمایا میرے پاک پیغمبر اے بھی پڑھیا کرو، قل اللہم مالک الملک، کل کا معنی ہے پڑھو، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو رسہ کاٹ کے کنویں میں گرا رہے ہیں، کچھ سالوں کے بعد کشکول پکڑ کے دانے لین گئے نا، اسی طرح ہی تو پھر آندے نے جس طرح کرو وتصدق علینا، پیسے تھوڑے نے، پونجی تھوڑی ہے، بادشاہ سلامت دانے زیادہ چاہیے نے تے ساڈے تے صدقہ بھی کرو۔ اے رسیاں بڑھتے پھرتے ہیں، اور رسہ کاٹ رہے ہیں، ادھر وہی آ رہی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تسی فکر نہ کرو، وَأَوْحَا وہی فرمائی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک وقت آیا تو انہوں نے ساریاں گلاں دسو گے، پھر پوچھا جس لئے انہوں نے کہا نا دانے زیادہ چاہیے دیں، تو سوال کیا جناب یوسف نے علیہ السلام هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم جاہل تھے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ وہ 10 بھائی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، کہہ لو یہ کنان کا ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تو مصر نے بادشاہ کیسے سے پھر وہ سوچی بہ گیا ہو سکا سی خوج سٹ کے آگے سا مریا نہ ہو، بچ گیا ہو، کنویں سے نکل آیا ہو، یہ ساری باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن کنویں سے نکل کر علی طول مصر کے تخت پہ کس طرح چڑھ گیا؟ ایک کرایا اعلان اللہ نے رسول پاک فرمایا کہو اللہم مالک الملک، کنویں سے نکال کے مصر کا والی بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ فرعون ذبح کراتا رہا بچوں کو، پھر کبھی نہ کیا وہ منڈے زیادہ نہیں تھوڑے رہ گئے تو کڑیاں بہتیاں ہو گئیاں، ہن ایک سال ذبح کرو تو ایک سال نہ کرو۔ اللہ فرماندے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام بنایا ماڑیاں نو تگڑیاں کر دیو، تگڑیاں نو فسکین کر دیو۔ اچھا جی کس طرح کرنا ہے؟ جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں جناب موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اب وہ ذبح کرنے کا دور ہے، پریشان ہو گئے، کون؟ ماں۔ فرمایا پھر ایسا وہی کر دیتی ام موسیٰ کی طرف،
موسیٰ کی ہمیں وہی نبوت والی نہیں فرمان جس طرح شہد کی مکھی در وہی آتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے وہی فرمائی. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہی فرمائی پریشان نہیں ہونا. دودھ پلا پریشان نہیں ہونا. جب تو زیادہ پریشان ہو جائے تو پھر صندوق میں بند کر کے نا تو موج دریا میں غرق کر دینا اپنے پتر کو. لو دسو نوی مصیبت. ماں پریشان ہو گئی ہے زیادہ, صندوق میں بند کر کے بحر اوقیانوس یا بحر احمر سپرد کر دو, بحر نیل کے اندر بہا دو. اچھا جی پھر اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا ماں سن, او موسیٰ کی ماں سن, تو بہا دے, میں ضمانت دیتا ہوں پتر تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا, پیسے فرعون کے ہوں گے, میں تیری گودی تک پہنچاؤں گا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ساری دائیاں دے دودھ میں حرام کر دے, دودھ پیوے گا, دودھ بھی تیرا پیوے گا. دنیا نے سارے مندر ویکھے, ایدے چخا مار دے پھر دی دنیا. پیرو شہید اس تو آگا لے گا جو گکھڑ شریف سبحان اللہ کو, وہ ایک ڈیرا ہے, وہ تمبیاں سونگ دا ہے, کڑتے سونگ دا ہے, سونگ کے لوگوں نے فیصلے کا. اللہ فرمان دے جس وقت تسی اللہ دا رستہ, رسول دا رستہ, ہدایت دا رستہ چھڑ دیو, اسی پھر لوگوں نے تمبیاں سونگن دلا دینے. لے بھی بیلیا لگا رہو, دب دب کے باہ بیلیا تے رج رج کے کھا بیلیا. کتنی بد نصیبی ہے یار, اندہ ہے کو گل کرنے والی. بزرگ دی جو تنبی ہوئے تے بزرگ نے 15 دن پائی ہوئے تے بزرگ بھی بڑیرا ہوئے تے پیشاب دی تکلیف بھی ہوئے تے او تنبی سنگنی پوے تے لعنت ایسے دریزے کتے. ہوں سمجھ لگی تے جے بی بی دا تنبا ہوں کوئی حساب لا لو تسی, تے جے انڈر ویئر ہوئے کسی جوان دا تے پھر مصیبت بن گئی نا. کی لائن ہے. اللہ نے رسول پاک فرمایا میرے پاس اعلان کرو سونےو, میں نہ علم رکھنا نہ خزانے رکھنا, میرے پاس چابیاں بھی نہیں, چابیاں بھی رب کو, خزانے بھی ہو گا, اختیار بھی ہو دے کول. میں نہ اپنے نفع نقصان دا مالک ہے نہ کسی دا مالک ہے. یہ تے کرنی والیاں سرکاراں ایتھے بیٹھے ہوندے سن گوندے اڈے تے, جو چاہو سو پوچھو, جو چاہو سو پوچھو. اور نجومی لکھا نا پھٹا لایا ہوں فٹ بال, جو چاہو سو پوچھو. میں لتر لا کے مارو ادھر سے پوچھو کنیاں مارنیاں نہ جانا اس کے کئی نسائے نے پتا نہیں ایک درویشی ڈال سے. تو میں نے اللہ فرماتے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ہم چاہتے ساری دنیا ہدایت پر آ جاتی, لیکن ہم نے نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کون اچھا کون مندہ. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي یہ بات سچی ثابت ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ پوترے جن بھی جہنم میں جائیں گے, پوترے انسان بھی, من الجنت والناس انسانوں والے شیطان بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اساں انسانوں دے جنوں دے اپنی عبادت پیدا کیتا ہے. اینی پوت نے تنگ کر دینا, یہ تے پریاں نے, یہ باہر دی کسر پیندی, اندر دی کسر نہیں پیندی. جدوں پیندی باہر دی کسر نہیں پیندی. اصل اینا میں نے دسیا اشارہ کہ تہاڈا گھر کو پکا ہے تے کدا گھر کچا ہے, سارے فرش لگے نے, ٹائلاں لگیاں نے, بنوں باہروں ساریاں ٹائلاں, ایک گھر پکا ہے تے کچا کدا ہے. اے اصطلاحاں نے جہالت دیاں, جس طرح شدا دیاں قسماں نے نہ گئی, جہالت دیاں قسماں دی لانا لگی. تسی کل بڑا گوشت نہیں سی کھاتا, یہ پھر پوچھ لیں ہو بس یہی گل جی, کٹے دا گوشت کھاتا تو لمحہ پی گیا. تسی اندازہ فرماؤ, شیخ ساڈے ایک بزرگ اونٹ لے کے جا رہے سن تے اوتھے مزار سی, تے مشہور ہے سی کہ ایتھے مزار تے کوئی بندہ منجی تے سو نہیں سکتا. 4 پائی تے اگر سون تے بزرگاں نے لتاں بن دینیاں, یہ مشہور سی. وہ ایک بزرگ والی اتنے گئے, 2-4 اونٹ سے انہوں کو تے تھکے کہنے لگے یار میں نماز بھی پڑھنی ہے تے منجی دیو. بندے سوتا نہیں, وہ بزرگا کیوں مرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہی مرنا ہے, تو 4 روپئے دیو میں. انہوں نے وضو کیتا تھی, نماز پڑھی, تھکے سن, وہ سو رہے. تھلے والے نے کوئی نہیں پتا کی ہو رہا تھے, وہ منجی ڈال کے سوتے رہے.
لیکن ایک کام ہو گیا، جڑا اونٹ چگے وہ تھی لمحہ پی جائے. بزرگ گھنٹہ تو سوتے اٹھے تو اونٹ سارے منہ دے پے تو دنیا کٹھی ہوئی. انہوں نے کہا ویخ لے تو تو نے نہ مریا، اے اونٹاں دا حال ویخ. کہنے لگے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی فکر نہ کرو. وضو کیتا، اعوذ باللہ پڑھی، المشریف پڑھی تو چھتر لا لیا. سبحان اللہ کہہ سکنا. تو ایڈا مطلب ہے روزہ بعد گواں گے. 5 چھتر ایک دے سر چ مارے. بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا الا باللہ، کڑک 5 لتر مارے تو اٹھ بیٹھ. دوجے تو ماری اٹھ بیٹھ، 5 اٹھ چوکن لگ پے. انہیں ہوں سناؤ، انہیں پتہ نہیں تو فرشتہ ہے کون ہے بھائی. اتنے تو لوگوں نے مشہور کیتا ہے، کوئی مشہور نہیں کیتا. اندر ساڈے کوئی شے نہیں. پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ نے فرشتوں نے فرمایا سی، یہ دعا سکھائی تھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کو. پتہ ہے تو انہیں اس کہانی دا حدیث ہے، اللہ نے جب فرشتے پیدا کیتے نا عرش اٹھان واسطے، عرش بنایا تے فرشتوں نے کیا وہ چکو. 4 فرشتے لگے تے فرشتہ ہے کیڈا کیڈا. ایک باری رسالت امام نے اللہ سے سوال کیا، ان فرشتوں کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤں کتنا بڑا فرشتہ ہے. اللہ نے فرمایا دس دو. سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، یہ والی جگہ گردن سے یہ شولڈر جس کو بولتے ہو 100 سال گھوڑا چلتا رہے تو جنہ فاصلہ اینا کو ٹوٹا انہوں دا ایڈا وڈا ہے. تو فرشتہ کیڈا وڈا ہوگا. 4 فرشتے لگے تو عرش نہیں چک سکے، بس ہو گئی. پھر اللہ نے وظیفہ بتایا تو پڑھیے نا. اسی تو انہوں ہی آخنا نا جدوں دعوت تو بغیر بندہ آ جائے گا، جنہوں دعوت نہ سدیا ہوئے تو وہ چپ کر ادھر آ جائے آ کے چلو جی میں بھی روٹی کھانا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کتنے میرے علی کتنے تیری سنا. ایویں نہیں لوگاں آخیا کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہوندے، کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہوندے، پاویں موتی چوک چگائیے ہو، کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے باہو، پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو. ہے نا گل. تم میں تربوز نہیں ہوندے باہو، پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. تے کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا. حق مار کے لوکاں دے مولیاں درویشاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا. ہوں سمجھ لگی کنا کڑوا بات ہے، لیکن ہے سوادی، ہے سوادی. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں گل سنو، جہنم میں جانا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، جب جہنم تو بچنا ہے تو پھر بچ جاؤ. فذوقوا بما نسیتم، فرمایا چکھو جو تم نے بھلا دیا. لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَى، پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو ہمیشی عذاب جو تھے تم عمل کرتے. ایتھے سٹاپ کر دینا، آج چھٹیاں دے دینے ہیں. ماہ رمضان تو بعد 14 شوال نو کلاس لگے گی انشاءاللہ. تو اے نہ ہوئے جننے ہے اس تو ادھے رہ جاؤ. اگر جیوں دے رہے تو کوشش کرو ایک ایک بندہ نال ہور لیاواں. جھوٹی سچی آگ چڑھنا کرنا کھ بھی نہیں کسی. ایک بندہ ادھر بیٹھا وہ نہ کو لکھائے چندہ ہو رہا سی، لکھاؤ جی سولر لگنا ہے، 1,50,000 2 لاکھ 10,000. ایک مسکین میرے ورگا بیرا دے بزرگا تو نہیں لکھاندہ، وہ لکھا بزرگا تو ہی کچھ. وہ کہندا جی میں دینے نے، لینے نہیں دینے نے انہوں، یہ لکھاندے نے پہ. ہاں جی. میں ایک نگاہ پڑھنے لگا نا تو میں کہا ان حق میں لکھ لو. وہ میں کہ میں کی لکھنا، میں تینوں قبول کرانا. چلو کرا لو. وہ یار حق میرے دسو کنا ہے، اے شری لکھ لو. اے کنا ہے 32 روپے. میں کہ ٹماٹر 150 دے آؤندے نے تے حق میرے جڑے 32 والا لکھ لو. انج نہیں کرنا. اچھا پھر چلو 1,00,000 لکھ لو. دوجا آندا دے لیں گا. میں کہ کردا کی؟ آندا جی دیہڑی لاندا جی. وہ میں کہ اینا کیوں لکھایا جی؟ بھائی تسی چاہتے سو لکھاؤ، لکھانے نے کیڑا دینے نے.
تسی ریسرچ کر لو ہوں بھی ساڈا جو کوئی دانا ایسا ہوئے گا جس نے بیاہ کیتا ہے حق مر بننے ہے تے بیوی نو دیتا ککھ نہیں ماں انے بائی کر چھڈیا تسی پھسے ہے وہ تساں چنگے رہو تو اج پی جانا سن اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا دے وہ بچے نے دعا کر رہی ہے کہ معذور بچی ہے آپریشن ہوا ہے اللہ اس کو صحت دے کئی پریشان ہیں میرے جیسے لوگ اللہ کی پریشانیاں دور فرمائے جس کے حلال دے بیماروں کو صحت شفا دے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے کیسوں میں نرمی فرما دے حسنات قبول فرما لے اللہ ان اداروں کو ہمیشہ سدا بہار خوش و خرم رکھے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہمارے بیٹے بیٹیاں اولادیں اور اولادوں کی اولادیں سارے اللہ ان کی حفاظت فرما ہم تیرے سے دعا کرتے ربنا حب لنا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں ایک باری قرات کر لو وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ناکسو را پر پیش کرنی ہے ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وقلبا سليما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اغفر حوبنا وذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللہ ہماری حالت میں رحم فرما نور ہدایت نصیب فرما رزق حلال سچی زبان نصیب فرما اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما ہمارے تمام مرحومین چھوٹے بڑے ہمارے عزیز رشتہ دار اساتذہ کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی حالت میں رحم فرما اللہ ہمارے لیے ماہ رمضان کی آمد کو مقدس بنا ہمیں توفیق عطا فرما ہم اس کو قیام کر سکیں تلاوتیں کر سکیں روزے صحیح رکھ سکیں اور اس سے جو نفع والی باتیں اللہ حاصل کر سکیں تیرے تو سچا تیرا رسول سچا تیرا قرآن سچا تیرے وعدے سچے اللہ ہمیں نور ہدایت نصیب فرما ہمیں اس کو حق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ آپ کی حفاظت فرمائے میرے سمیت اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے فتنوں سے محفوظ رکھے خوش و خرم رہو موجیں کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین